الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید فصلی لربک وانحر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور آنے والا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور وہ مہینہ بہت ہی بابرکت ہے، اور خاص کر اس میں ایک قربانی کی جاتی ہے، اور قربانی شعار اسلام میں سے ہے۔ قربانی کا مقصد قرب الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنا ہے، اور قربانی کے حوالے سے قرآن و حدیث میں فضائل موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ قربانی کا حکم کیا ہے۔ تو قربانی جو ہے وہ واجب ہے، اور اس کے ثبوت پر قرآن و احادیث میں دلائل موجود ہیں۔ میں نے خطبے میں آیت تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ کوثر میں ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر وَانْحَرْ، قربانی کریں، امر کا صیغہ ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ جب امر بغیر شرط و قید کے بیان ہو تو وہ وجوب کا فائدہ دیتا ہے، تو لہٰذا اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ قربانی واجب ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں قربانی کی استطاعت ہو، یعنی جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ قربانی نہ کرے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی معلوم ہوا کہ قربانی واجب ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس میں قربانی کی استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حضور کا یہ ارشاد فرمانا ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اور چونکہ یہ ایک لحاظ سے وعید ہے، اور فقہ کرام نے بیان کیا ہے کہ اس سے بھی پھر وجوب ثابت ہوتا ہے، اور اگر یہ واجب نہ ہوتا تو حضور علیہ السلام اس طرح نہ فرماتے۔ ناظرین، قرآن و حدیث میں قربانی کے حوالے سے بے شمار فضائل موجود ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے خوش دلی کے ساتھ طالب ثواب ہو کر قربانی کی، یہ قربانی اس کے لیے جہنم سے حجاب یعنی رکاوٹ بن جائے گی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، بے شمار احادیث موجود ہیں کہ قربانی کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے ہی وہ مقام قبولیت کو پہنچ جاتا ہے، اور قربانی کا جانور پل صراط پر سواری جو ہے وہ سواری بن کر آئے گا۔ اسی طریقے سے یہ بھی آتا ہے قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اللہ اکبر۔ قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنا ہو، اور قربانی جو ہے وہ شعار اسلام میں سے ہے، اور شعار کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ اعلانیہ طور پر ہوتا ہے، مخفی طور پر نہیں ہوتا، چھپ کر نہیں ہوتا۔ لہذا قربانی جو ہے وہ علی الاعلان کی جائے گی اور اعلانیہ طور پر کی جائے گی، مگر نیت کو بھی خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھا جائے گا، اور اگر اس میں ریاکاری ہو تو پھر جو ہے وہ یہ عمل ضائع
ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہ جانور کا گوشت پوچھتا ہے نہ خون پوچھتا ہے، لیکن تمہارا تقویٰ پوچھتا ہے۔ تو ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنی بیان کے دوسرے حصے کی طرف کہ قربانی کسے کہتے ہیں۔ تو قربانی کی تعریف جو ہمارے کتب فقہ میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ ذبح حیوان مخصوص بنیت القربۃ فی وقت مخصوص، یعنی مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں قربت کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے۔ ناظرین، قربانی کے لیے چند شرائط بیان ہوئے ہیں۔ قربانی کے لیے شرائط جو بیان ہوئے ہیں ان میں سے شرائط جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اسلام، یعنی مسلمان ہونا۔ قربانی کے لیے مسلمان ہونا، کافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسرا، مقیم ہونا، یعنی مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسرا جو ہے وہ ہے مالک نصاب ہونا، یعنی جو شخص جس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم اس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ موجود ہے، ایسا شخص شریعت کی نظر میں غنی ہے، اور اسی حالت میں یعنی وہ مالک نصاب ہی رہا، یعنی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا 52.5 تولہ چاندی یا دیگر اور سامان حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو، جن کی رقم، جن کی مالیت 52.5 تولہ چاندی پہنچتی ہو، تو ایسا شخص شریعت کی نگاہ میں غنی ہے، اور جو ایام قربانی ہیں ان میں یہ شرائط پائے جائیں تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے شریف فقیر، وہ اسی کے اپوزٹ ہے، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہ ہو یا اس کی مالیت اتنی رقم نہ ہو، یا حاجت اصلیہ کے علاوہ کوئی اور سامان نہ ہو کہ جس کی جو ہے وہ مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ رہی ہے، ایسا بندہ نہ ہو تو وہ جو ہے وہ شرعی فقیر ہے اور اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو ناظرین، اسی طریقے سے قربانی جو ہے وہ عورت اور مرد دونوں پر واجب ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں پر واجب ہے۔ اور قربانی کے لیے شرط یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ حریت، یعنی آزاد ہونا۔ تو آزاد شخص پر بھی یہ بھی قربانی کی ایک شرط ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، قربانی اگر کسی پر واجب ہے تو اس کے پاس فی الوقت مال اتنا موجود نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکے، تو فتاوی امجدیہ کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ وہ قرض لے کر یا کوئی چیز فروخت کر کے قربانی کرے۔ اسی طریقے سے قربانی کے جو ایام ہیں وہ 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ۔ قربانی کا جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک، ان 3 دنوں کے درمیان 10 ذی الحجہ کے صبح صادق سے لے کر طلوع صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک یہ قربانی کا وقت ہے۔ ان دنوں کے اندر اگر کوئی شخص غنی ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ 10 ذی الحجہ والے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن شریف فقیر ہے، لیکن 11 ذی الحجہ کو وہ مالدار ہو گیا، غنی ہو گیا، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص غنی ہے لیکن اس نے 10 ذی الحجہ کو قربانی نہیں کی، لیکن وہ 11 ذی الحجہ کو جو ہے وہ فقیر ہو گیا، تو اب اس پہ جو ہے وہ قربانی کا وجوب اس سے جاتا رہے گا۔ اسی طریقے سے ناظرین، قربانی کے اور بھی مسائل موجود ہیں۔ ایک سوال بہت کیا جاتا ہے کہ بھائی قرض ہے، ہم پہ قرض چڑھا ہوا ہے، تو آیا کہ قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ مسئلہ آپ سماعت فرما لیں کہ اگر کہ کوئی شخص مقروض ہے تو پھر وہ اپنا نصاب دے کے، یعنی حاجت اصلیہ کے علاوہ جو اس کے پاس رقم موجود ہے، مالیت اتنی موجود ہے، سامان موجود ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت بنتی ہے یا اس سے زائد، اس کے پاس اس کو وہ کاؤنٹ کرے۔ مثال کے طور پر اس کے پاس جو ہے وہ 1.5 لاکھ ہیں،
حاجت اصلیہ کے علاوہ، لیکن وہ کسی کا 1,00,000 کا مقروض ہے یا 1,10,000 کا مقروض ہے، تو اب وہ 1,10,000 کو ان 1,50,000 میں سے کم کرے، اور اب وہ دیکھے کہ میرے یہ کم کرنے کے بعد جو رقم بچ رہی ہے وہ قربانی کا نصاب کو پہنچ رہی ہے۔ اگر پہنچ رہی ہے تو قربانی واجب ہے، اور اگر نہیں پہنچ رہی تو قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین، زکوٰۃ کے اندر ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سال گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی کے اندر ایسا نہیں ہے۔ 10 ذی الحجہ 11 اور 12 کے غروب آفتاب سے 12 کے غروب آفتاب سے پہلے اس دوران اگر کوئی شخص جو ہے وہ مالک نصاب ہو گیا اور دیگر شرائط بھی اس کے اندر پائے جائیں، یعنی مقیم ہونا اور دیگر اور جو شرائط قربانی کی ہیں وہ پائی جائیں، اور شخص مالک نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی کرنا واجب ہو جائے گی۔ سال گزرنا قربانی کے اندر جو ہے وہ شرط نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، ایک مسئلہ یہ بیان ہوتا ہے کہ سوال لوگوں سے کیا جاتا ہے، علماء کرام سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پیسے حاجت اصلیہ کے علاوہ ہیں، لیکن ہم نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے۔ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہمارے پاس رقم ہے، لیکن ہم نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، اور جس کو ہم نے قرض دیا ہوا ہے وہ ہمیں بقرعید کے بعد دے گا، اور اس بندے کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ اور کوئی رقم ہے ہی نہیں۔ تو اس میں مسئلہ تو یہ ہے، اس میں حکم تو یہ ہے کہ جس شخص کو قرض دیا ہوا ہے اس سے وہ مطالبہ کرے کہ میرا قرض مجھے لوٹاؤ، مجھے قربانی کرنی ہے، وہ تقاضا کرے، اور اگر مل جائے اور ایام قربانی آ جائیں تو قربانی کرے گا۔ اور اگر قرض جو ہے وہ بقرعید کے بعد ملے گا اور اس شخص کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ کوئی رقم نہیں ہے، حاجت اصلیہ کے علاوہ کوئی مال نہیں ہے کہ جس سے وہ قربانی کر سکے، تو پھر ایسے شخص پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ ناظرین، قربانی کے لیے جو ہے وہ جانور بیان کیے گئے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے 3 قسم کے جانور بیان کیے ہیں۔ پہلی قسم ہے اونٹ، اور دوسرا ہے گائے، اور تیسری ہے بکرا۔ اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا ہو، اور گائے جو ہے وہ کم از کم 2 سال کی ہو۔ گائے کے اندر یاد رہے بھینس بھی شامل ہے، اور بکرا جو ہے وہ 1 سال کا ہو۔ یاد رہے کہ بھیڑ، دمبا، مینڈا یہ سب جو ہے وہ بکرے کی قسم ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ جو عمر بیان ہوئی ہے کہ اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکرا 1 سال کا، اس سے کم عمر کا اگر جانور ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ دمبا یا بھیڑ کا بچہ 6 مہینے کا اتنا فربا ہے، اتنا صحت مند ہے کہ دور سے دیکھنے میں وہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے، تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ البتہ یہ حکم صرف اور صرف چھوٹے جانور دمبا اور بھیڑ ان کے لیے ہے، بکری کے لیے نہیں ہے۔ بکرے یا بکری کا ان کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اگرچہ یہ دور سے دکھنے میں کتنا ہی فربا اور صحت مند معلوم ہو، ان کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، دیگر اور بھی قربانی کے مسائل ہیں شرکاء کے حوالے سے، کہ جو قربانی میں شرکت کر رہے ہیں، قربانی کے اندر جو ہے وہ کم از کم کسی بھی فرد کا 7ویں حصے سے کم کا حصہ نہ ہو۔ اگر ایک گائے ہے اور اس میں 8 بندوں نے شراکت کی تو کسی کی بھی قربانی نہ ہوگی، کیونکہ ایک شخص کا یہاں حصہ 7ویں حصے سے کم آ رہا ہے۔ اسی طرح اجتماعی قربانی کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو قربانی میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے حصہ لیا ہے، ان میں سے اگر کسی ایک کی بھی نیت حصول گوشت ہے کہ میں جو ہے اس گوشت مجھے حاصل ہو جائے، کوئی ایک گائے ایک شخص لے کر آتا ہے اور اس میں 7 بندوں نے اپنے حصے ڈالے، 7 میں سے کسی ایک کی بھی نیت حصول گوشت ہے، تقرب اللہ نہیں ہے، تو یاد رہے کہ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کے جو ہم مسائل بیان کیے ہیں ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔